الحمدللہ من اول الدنیا الی فنائها ومن الاخرۃ الی بقائها والحمدللہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے جناب حضرت یعقوب نبی۔ جس طریقے سے ہم نے پہلے دوسرے انبیاء کا ذکر کیا تو تمام مسلمانوں کو بلکہ عالم انسانیت کو چاہیے کہ وہ انبیاء کرام کے بارے میں معلومات جو ہے وہ ضرور رکھیں۔ ہم چیدہ ان کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم کے پوتے تھے آپ۔ تو اس طریقے سے یوں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی خصوصیات اور امتیازی خصوصیات دوسرے انبیاء سے ان سے نوازا۔ ان میں بھی ایک حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے جو ہیں وہ فرزند ہیں، اور ان کا ذکر قرآن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بھی ارشاد ہوا، اور جناب یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا۔ ہماری طرف سے یہ نبی بن کر آئے ہیں اور یہ ہم نے انہیں ہدایت دی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ سال انبیاء میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کا نام جو ہے وہ اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے ماننے والے کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کا مطلب جو ہے وہ کامیاب اور خالص کے معنی میں جو ہے وہ آتا ہے۔ قرآن پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بہت تذکرہ کیا، اسے صالح بندوں میں شمار کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 فرزند عطا کیے، اور جن میں سے جناب یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بھی آپ کے فرزند ہیں، اور آپ نے سرزمین فلسطین میں آپ نے اپنی ماں رفقہ کے زیر ان کی آغوش میں آپ نے پرورش کی، اور آپ کے زیر سایہ آپ اپنے والد جناب اسحاق نبی جو ہیں ان کے زیر سایہ آپ نے جو ہے وہ پرورش کرتی رہی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 40 سال تک اس سرزمین فلسطین کے اوپر ایک فرعون نامی شخص جو تھا، ظالم بادشاہ، وہ حکومت کرتا رہا اور مختلف مظالم ڈھاتا رہا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اس قوم سے آزادی جو ہے تھی وہ عطا کی۔ اور اس سے جناب یعقوب علیہ السلام جو تھے، آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بھائی تھے یعقوب کے ایک بھائی جس کا نام عیس بھی بتایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنا ایساد بھی بتایا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو آپ سے بہت حسد کرتا تھا، آپ سے نفرت کرتا تھا، اور نفرت کی وجہ یہ تھی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بڑا پیار کرتے تھے، اور ان کے لیے برکت کی دعا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت اسحاق فرمایا کرتے تھے کہ یعقوب اپنے بیٹے کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کثرت اولاد سے ہی نوازے گا، اور یہ بھائی دیکھتا رہا اور سنتا رہا، اور اسی طریقے سے کہ میرا باپ جو ہے حضرت اسحاق جو ہے وہ میرے بھائی یعقوب کی زیادہ تعریف کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر دل میں حسد جو تھا وہ زیادہ بڑھنے لگا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، اور جناب یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کو اس ایساد ان کے بھائی نے، یعقوب کے بھائی نے تنگ کرنا شروع کر دیا، اتنا تنگ کیا کہ آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی کی شکایت جو تھی وہ اپنے فرزند اپنے بابا کے ہاں کی۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بابا اسحاق کو بتایا کہ میرا بھائی چچا جو ہے وہ مسلسل میرا بھائی جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ تو اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھیں یہ بھائی آپ سے حسد کرتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں
اور آپ عراق کے شہر جو ہیں وہ وہاں پہ آپ چلے جائیں۔ تو یوں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نے کہا کہ آپ جب عراق میں پہنچیں تو عراق کے اندر وہاں کا جو رئیس ہوگا اس رئیس کی بیٹی ہوگی، آپ ہاران عراق کا علاقہ وہاں جائیں، رئیس کی بیٹی، اس سے جس رئیس کا نام بالان ہے اس کی بیٹی سے آپ شادی کریں، تاکہ جب شادی کریں گے تو ان کا قبیلہ آپ کا ساتھ دے گا اور آپ اپنے بھائی کے حسد سے بچ جائیں گے۔ تو یوں پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بابا اسحاق کی بات مانی اور آپ نے اپنا سفر فلسطین سے چھوڑ کر عراق کی طرف جو ہے وہ ہاران کی طرف سفر شروع کیا اور وہاں جا کر آپ نے جو تھے وہ آباد ہو گئے۔ اچھا، وہاں پہ ایک یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک سیڑھی دیکھ رہا ہوں کہ جس سیڑھی کا ایک زینہ جو ہے وہ سونے کا ہے، دوسرا زینہ جو ہے وہ چاندی کا ہے، اور میں نے دیکھا اوپر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اور میں جو ہی قریب کیا تو اس نے کہا کہ فرشتے نے کہا کہ اے یعقوب، اللہ کے نبی، اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ یہاں سے چلیں اور آپ عراق کی طرف چلے جائیں، حالان عراق کی جگہ پہ، اور وہاں جا کر آپ بالان کی بیٹی جو ہے ان سے شادی کریں۔ تو یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے۔ تو اور جناب اسحاق نے بھی علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو یہی وصیت کی تھی۔ تو یوں آپ وہاں سے نکلے اور آپ وہاں پہ پہنچے۔ جب آپ نے خواب دیکھا تھا اسی رات بالان بن تبویل جو کہ عراق کا جو ہے وہ حالان کا رئیس تھا، اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص میرے پاس آئے گا جو میری بیٹی کا رشتہ مانگے گا۔ تو اس کی شرط یہ تھی کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس شخص کو دوں گا کہ جو انسان جس کے اندر طاقت جو ہے وہ 40 مردوں کے برابر ہوگی۔ تو بالان جو ہے وہ عراق میں بیٹھا ہوا تھا، تو جناب یعقوب علیہ السلام نے اس علاقے میں جب قدم رکھا تو وہاں پہ ایک کنواں تھا اور کنویں کے اوپر ایک پتھر تھا۔ اس پتھر کو ہٹانے کے لیے 40 آدمی مل کر اس پتھر کو ہٹاتے تھے، تو پھر وہ پتھر ہٹتا تھا۔ تو بالان دیکھ رہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آئے اور آ کر انہوں نے اکیلے پتھر کو کنویں سے اٹھایا اور ڈول سے پانی نکالا، اور وہ دیکھتا ہوا حیران ہو گیا کہ یہ شخص نے اکیلے پتھر جو ہے وہ کیسے اٹھا لیا۔ تو اس وقت بالان اس کے قریب گیا، سلام کیا اور بتایا کہ تو بہت بڑا طاقتور ہے، کہاں سے آئے میرے پاس، میں مار رہے۔ تو آپ نے 3 دن وہاں پہ جناب یعقوب علیہ السلام کو اس نے جو ہے اپنا مہمان رکھا، اور پھر اس میں رشتے کے بارے میں بات کی۔ تو رشتہ مانگا تو اس کے رحیلہ یا راحلہ 2 نام ملتے ہیں، اس کی بیٹی کا نام تھا۔ تو جو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین کی ماں تھی، یہ دونوں بھائی جو تھے وہ ایک ہی ماں کے تھے۔ تو بالان کی بیٹی سے شادی کی، ان میں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد وہ بالان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی بالان کی دوسری بیٹی سے شادی کی، وہاں سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور بعض تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس کی 4 یا 6 اس کی بیٹیاں تھیں۔ جیسے جیسے وہ 2 بچے ہوتے گئے تو وہ فوت ہوتے گئے، تو یکے بعد دیگر وہ دوسری سے شادی کرتے گئے۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2 بیٹیوں سے شادی کی تھی، پہلی جب فوت ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے دوسری بیٹی سے شادی کی۔ پھر ان دونوں بالان کی بیٹیوں کی کنیزیں تھیں، ان کنیزوں نے جناب یعقوب کو فروخت کر دیا اور اجازت دی کہ آپ ان سے عقد کریں۔ تو آپ نے وہاں پہ عقد کیا، تو جس میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا بھی دی تھی جناب یعقوب کو کہ آپ جب عراق کے علاقے میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اولاد عطا کرے گا۔ تو یوں جب وہاں پہ ہوئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹوں سے نوازا، جناب یعقوب علیہ السلام کو
جن کا ایک بیٹے کا نام روابین ہے، ایک جو ہے وہ شمعون ہے، ایک لادی ہے، ایک یہودہ ہے، یقاصر ہے۔ تو اس صورت میں آپ اگر دیکھتے ہیں ناظرین تو ان میں پورے ان کے بیٹوں کے نام ملتے ہیں۔ ضیاء بون بھی ملتا ہے، یوسف بھی ملتے ہیں، بنیامین ہے، اور دائی بھی ہے، تختالی ہے، اور حاد ہے، عشیر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جناب یوسف اور بنیامین جو تھے وہ ایک ہی ماں سے تھے۔ تو یوں ان کی جب وہاں پہ بیٹی ہوئی تو جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کنعان کے علاقے میں لے گئے، اور وہاں جا کر آپ خوشگوار زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ محنت کرتے، مزدوری کرتے۔ تو کیونکہ آپ کو جب آپ نے پتھر ہٹایا تھا نا کنویں سے، تو بالان نے آپ کو 200 بھیڑ بکریاں اور 40 گائے جو تھی وہ آپ کو انعام میں دی تھی۔ اور پھر آپ یعقوب نبی جو تھے وہ کنعان میں آ گئے، اور وہاں پہ آ کر اپنے بچوں کے ساتھ 12 بیٹے تھے، اور خوش بختی کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ رہنے لگے۔ تو اس صورت میں جب وہاں پہ جب آپ کنعان میں، تو کنعان میں اللہ تعالیٰ نے یعقوب کا تعارف اس طریقے سے کروایا کہ آپ کو سال ابد کہا جاتا تھا، اور کیونکہ آپ جو تھے وہ کافی بنی اسرائیل اور دیسیوں کے بہت سے پیغمبروں کے جد امجد بھی ہیں، اور آپ کو آل یعقوب جو ہے وہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے امتیاز دیا، اور آپ ایک نیک اولاد کے باپ کے نام سے آپ کو پکارا جاتا تھا، اور آپ کی بہت بڑی عزت و تکریم اس علاقے میں تھی، اس قبیلے میں تھی۔ آپ کا مشغلہ یہ تھا کہ آپ بھیڑ بکریاں چراتے اور اپنے بیٹوں کو بھی مشقت میں ڈالتے کہ آپ محنت کریں، مزدوری کریں۔ بہرحال آپ نے بھیڑ بکریاں چرا کر آپ نے اپنی اولاد کا جو ہے وہ پیٹ پالا، اور اس کے بعد آپ کا مشغلہ یہ تھا کہ آپ ضرورت مندوں کی آپ اپنا مدد کرتے تھے، حاجت مندوں کی مدد کرتے تھے۔ دسترخوان کا یہ کیفیت تھی کہ آپ کا دسترخوان کنعان کے علاقے میں مہمانوں کے لیے، فقراء کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ آپ ہر روز ایک جانور ذبح کرتے تھے، اور اس جانور میں غریبوں اور فقیروں کے لیے، وہ مہمانوں کے لیے بھی بنایا جاتا تھا، اور کچھ حصہ جو تھا گوشت کا وہ آپ اپنے گھر کے لیے بھیجتے تھے، اور آپ کے گھر میں وہ بنتا تھا، اور آپ نے ہمیشہ اپنا کھانا جو ہے اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کھایا۔ تو یوں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء پیغمبر اسلام نے بھی جو ارشاد فرمایا، غریبوں یتیموں کا قرآن میں سب سے بڑی آیت جو نازل ہوئی وہ بھی فقراء اور یتیموں پہ جو ہے، یتامہ پہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو یوں حضرت یعقوب علیہ السلام ہر سال یا ہر دن ایک جانور جو ہے وہ ذبح کیا کرتے تھے فقراء کے لیے، اور آپ ایک بہت بڑی عزت کی زندگی گزار رہے تھے، جوانی کے مراحل میں تھے، ٹھیک ہے۔ مگر ایک وقت ایسا آیا، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کسی کو جب آزماتا ہے تو کوئی دشمن پیدا کرتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک ترک اولا ہو گیا، ایک معمولی سی غلطی ہو گئی، تو جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا، اور وہ ہوا یہ کہ جو مساکین کو، غربا کو، یتامہ کو، مہمانوں کو کھانا کھلانے والا نبی، اور لوگوں کی مدد کرنے والا نبی، اور اچھی اولاد کا باپ نبی، اور بنی اسرائیل اور دیسیوں کے جد امجد نبیوں کے جد امجد نبی جو تھا، ایک وقت ایسا ہوا کہ آپ گھر میں اپنی اولاد کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، کہ اس کھانا کھانے کے دوران دسترخوان لگا، روزہ افطار ہوا، تو اس کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، دستک ہونے کے ساتھ آپ نے توجہ نہیں کی، دروازے سے آواز آئی کہ میں سائل ہوں، مسافر ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، مجھے کچھ عنایت کر دو، میں نے روزہ افطار کرنا ہے۔ نہ جناب یعقوب علیہ السلام نے اس کی آواز کی طرف توجہ دی، نہ ان کے گھر والوں نے توجہ دی۔ تو وہ سائل وہاں سے جب نکلا تو اس نے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکایت کی کہ تیرے نبی کے گھر سے
میں بھوکا پیاسا واپس جا رہا ہوں۔ اس نے پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا، ساری رات روتا رہا، جبکہ یعقوب علیہ السلام کی جب اولاد کھانا کھا چکی تھی تو کھانا بھی اتنا تھا کہ وہ کافی مقدار میں بچ بھی چکا تھا۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کھانا جو ہے وہ بچ جاتا ہے 3-4 دن فریزر میں رکھ کر پھر اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اس کی طرف سے بھی بہت سختی سے آیا ہے کہ جو انسان استعمال خود بھی نہیں کرتا، کسی کو بھی نہیں کرنے دیتا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے انسان جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یوں حضرت یعقوب جب وہ وہاں پہ وہ واپس کیا، زمیال اس سائل کا نام کہا جاتا ہے، تاریخ میں ملتی ہے کہ اس جو گریہ کرتا فقیر مساکین تھا اس کا نام زمیال تھا۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے شکایت کی تو اسی وقت وہی نازل ہوئی اور ارشاد ہوا کہ اے یعقوب، بے شک میرا محبوب ترین اور گرامی ترین پیغمبر وہ ہیں جو میرے فقراء مساکین بندوں پر رحم کرے اور انہیں دعوت پر بلا کر انہیں کھانا کھلائے، لیکن تو نے میرے بندے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر اسے رکھا، زمیال پر رحم نہیں کیا، جو دنیا کے ناچیز اموال پر قناعت کرتا ہے، جو عبادت گزار بندہ ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا عذاب جو ہے میرے پیارے بندوں پر جلد نازل ہوتا ہے، اور یہ میرے دوستوں کے لیے لطف و احسان ہے۔ مجھے میری عزت کی قسم تجھے اور تیری اولاد کو غضب کا نشانہ بننا پڑے گا، لہٰذا اس کے لیے تیار رہو اور اللہ کی رضا پہ راضی رہو، اور اس میں مصائب میں آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ایک اگر ہم فقراء، غریب، یتیم، مساکین کا خیال نہیں رکھتے تو کس قدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو اگر وہ حکم دیتا ہے کہ آپ آزمائش کے لیے تیار ہو جائیں، تو ایک تو پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے کہا نا کہ مصیبت میں صبر کرنا، میری رضا پہ راضی رہنا، ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ جب اللہ کی آزمائش ہوتی ہے تو اس میں یہ نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑ لیا، یہ کیا ہے، کہ آپ اللہ کے پیارے بندے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ آپ کے قریب آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جس رات زمیال بھوکا اللہ کے آگے گریہ کیا تھا حضرت یعقوب کا، اسی رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اسی رات، کہ اسے سورج، چاند اور 11 ستارے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند، ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ خواب کسی کو نہ بتانا کہ تمہارے بھائی تمہارے حسد تم سے کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، جس دن وہ سیل خالی کیا تھا اسی رات ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، اور اسی رات سے یوسف کے بھائیوں کے درمیان اختلاف کی ابتدا پیدا ہو گئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ اللہ کی آزمائش جو ہے وہ اب آ چکی ہے اور ہمارے قریب ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنا تمام ابو حمزہ جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں صبح کی نماز جو ہے وہ مسجد نبوی سے پڑھ کر نکلا تو میرے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام جو تھے وہ بھی نکلے، تو میں نے ان کے پیچھے گیا، میں نے دیکھا کہ جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچے تو وہاں آپ کی کنیز کھڑی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ اپنی کنیز سے کہ دیکھو کوئی آج شب جمعہ ہے، آج جمعے کا دن ہے، اور کوئی بھی سیل واپس ہے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا۔ تو ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے زین العابدین علیہ السلام، کیا ضروری ہے کہ وہ سائل مستحق ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ مستحق ہو اور ہم نہ دیں کہ یہ مستحق نہیں ہے۔ آپ کنیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سائل واپس لوٹ جائے اور ہمارے اوپر وہ عذاب نہ آ جائے جو یعقوب اور آل یعقوب کی
آزمائش کے طور پہ آیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مہمان کو انہوں نے خالی لوٹانے کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑا. پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے اپنی اولاد کے ساتھ پہلے کہ ہاران میں رہے، پھر آپ کنان میں آئے، پھر اس کے بعد جو ہے کافی عرصہ آپ عراق میں رہے، اور عراق میں رہنے کے بعد پھر وہاں سے حضرت یوسف کی جدائی جو تھی وہ شروع ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت یوسف آپ نے ساری زندگی یہاں پہ گزاری جو 140 سال تھی، یہ جتنی تھی اتنی یا 137 تھی. تو یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیٹے جب یوسف جدا ہوئے تو وہ مصر میں جا کر جب وہ خزانچی بنے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عہدہ دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں زندگی کے آخری 12 سال ملنے کے لیے بیٹے حضرت یوسف کے پاس آئے، اور وہاں پہ 12 سال آپ نے جو ہے وہ خبرون قدس خلیل شہر، وہاں پہ آپ نے 12 یا 13 سال جو ہے وہ وہاں پہ گزارے، اور وہاں پہ ہی آپ مصر کے اندر، اور وہاں پہ ہی آپ کا وہاں پہ وصال ہوا، اور آپ کو مقدس قدس خلیل آبائی قبرستان جہاں پہ جناب رفقہ، جناب حضرت ابراہیم، جناب اسحاق، اور جو آپ کا آبائی قبرستان تھا وہاں پہ آپ کو مصر میں دفن کر دیا گیا. امید ہے کہ ناظرین آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام جو کریں گے وہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام پہ کریں گے. آپ اپنے اس پروگرام میں آپ ضرور دیکھیں کہ غریب یتیم مساکین کی اہمیت کیا ہے، اور اگر کوئی بندہ حقوق العباد چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر انبیاء کو بھی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو پھر ہماری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو ہمارا چینل آپ پسند بھی کیجیے گا، اور کمنٹس بھی دیجیے گا، اور لائک بھی کرے گا. سجاد حسین نقوی، خطیب درگاہ حضرت بریمہ، ممبر روحت حلال کمیٹی، خیمہ سادات جاگیر اکبر، اسلام آباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.